پاکستان زرعی معیشت کا حامل ملک ہے اور زراعت پر انحصار کے باعث اس کی برآمدات میں کپاس، چاول، پھل اور کئی دیگر اجناس شامل ہیں۔ زمانہ قدیم میں زراعت کے طریقے روایتی تھے، لیکن جوں جوں سائنس نے ترقی کی اس شعبے میں تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ دنیا کے چھٹے گنجان آباد ملک کی آبادی جب 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، 7ویں یا 8ویں بڑی زرعی معیشت کے لحاظ سے ہمارے ملک میں گندم، کپاس، چاول، گنا، پھل، سبزیاں اور دودھ گوشت کی پیداوار میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے، جو برآمدات کی صورت میں مملکت کو زر مبادلہ کی مد میں معاونت کرتا ہے۔ 2 کروڑ 23 لاکھ ایکڑ پر کھیت ہیں، جن میں زرعی اجناس ہی نہیں، خوبانی، سیب، انگور، کینو، مالٹے، آم، کھجور اور دیگر پھلوں کے درخت یا بیلیں لہلاتی ہیں۔ یہ 1 ایکڑ جو بین الاقوامی پیمانہ پیمائشی ہے، ہمارے 2.5 ایکڑ کے مساوی ہے۔ قیام پاکستان کے مشرقی اور مغربی پاکستان میں 90% چھوٹے کاشتکار زراعت میں جدید اور ترقی یافتہ زرع استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل نہیں رکھتے تھے۔ ملک کے آبی وسائل اور ذخائر کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ 60 کی دہائی میں اس پر کام شروع ہوا اور اگلے عشرے میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں غلے کی سالانہ پیداوار صرف 38 لاکھ ٹن گندم تھی، لیکن آج الحمدللہ ہم سالانہ 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن گندم، 56 لاکھ ٹن چاول، 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن کپاس اور وافر مقدار میں چینی، پھل اور سبزیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ زرعی کامیابیاں ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں زرعی ٹیکنالوجی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارا کسان ان تمام سہولتوں کا حامل نہیں جو پوری دنیا میں کاشتکاروں کو میسر ہیں۔ دیگر ممالک میں زراعت کی کامیابیاں جدید ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہیں۔ شعبہ مرغبانی اور مویشی پروری بھی زراعت ہی کا سب سیکٹر ہے۔ 30 ملین ٹن دودھ، 53 کروڑ مرغیاں، 1 ارب 12 کروڑ سالانہ انڈے اس کے مؤثر دلیل ہیں، جبکہ 14 کروڑ سے زائد گائیں، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں ہماری قومی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ برآمدات کے ذریعے خاصی تعداد میں زر مبادلہ بھی فراہم کرتی ہیں، جن سے ادائیگیوں کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اگر جدید ٹیکنالوجی مکمل طور پر میسر ہو تو ان شعبوں میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ دنیا کے متعدد ملک ایسے ہیں جہاں پاکستان کی طرح زراعت کے لیے وافر رقبہ میسر نہیں ہے۔ پاکستان کی 40% اراضی قابل کاشت ہے اور خوشحال معیشت کے لیے یہ رقبہ مزید اضافہ چاہتا ہے۔ 2016-17 عیسوی کے اقتصادی سروے میں GDP 5.28% بتایا گیا ہے۔ اسی طرح زراعت کے شعبے کی وسعت بھی 0.27% سے 3.46% تک پہنچی ہے، لیکن اس کے اثرات کسان پر اتنے نظر نہیں آئے۔ حالانکہ جب زراعت ترقی کرتی ہے، شعبہ بہتر ہوتا ہے، تو دیہات میں بھی اس کے ثمرات بصورت خوشحالی نظر آنی چاہیے۔ دنیا بھر میں زراعت کی بہتری اور فصلوں میں اضافے کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح کسانوں کو اور حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں کم شرح خواندگی بھی ایک سبب ہے۔ تعلیم سے محروم کسان جدید کاشتکاری اور ان علوم سے استفادہ نہیں کرتا یا کر سکتا جو دنیا بھر میں اپنائی جا چکی ہیں۔ وہ زرعی معلومات اور اطلاعات جو نیٹ پر دستیاب ہیں، وہ کسانوں تک کیسے پہنچیں کہ جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی بصورت کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ موجود نہیں؟ پھر ان کی سرچنگ بھی ایک مسئلہ ہے۔ زراعت میں معلومات کے لیے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو زراعت کے شعبے کو بہتر کے لیے کئی حل تجویز کرتی ہے۔ کہتے ہیں ICT ایسی کتاب ہے جو ہر مسئلے کا حل مہیا کرتی ہے، یا پھر اسے ایسی کنجی کہہ لیا جائے جو زراعت کی ترقی میں حائل ہر تالے کو کھولنا جانتی ہے۔ پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی زرعی معیشت کو خود کفالت سے آگے لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہم ابھی ابتدائی اسٹیج پر ہیں۔ ہمارے یہاں بعض زرعی محکمے اور ادارے فکس ٹیلی فون یعنی ہیلپ لائن کے ذریعے کسانوں کو زرعی معلومات اور ٹیکنالوجی کے حصول میں نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر بین الاقوامی زرعی کمپنیاں پورا سسٹم لا چکی ہیں، جس کے ذریعے کسانوں کو ورکشاپ، سیمینار، آن اسپاٹ مدد کے ذریعے دنیا بھر کی کاشتکاروں کے ہم پلا بنایا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی راہ میں حائل مشکلات کو دور کیا جانا ضروری ہے۔ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں جہاں سے معلومات ملیں استفادہ کیا جائے، چاہے ماہرین ہوں یا ٹیکنالوجی۔ فصلوں کی بوائی، کٹائی اور تھریشرنگ
हर शोबे में जदीद वसाइल का इस्तेमाल वक्त, तवानाई और वसाइल को बचाता है। स्टोरेज सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए। ज़्यादा पैदावार या अजनास को एक्सपोर्ट या आने वाले वक्त के लिए हिफाजत से काबिल इस्तेमाल हालत में स्टोर करना भी उस वक्त मुमकिन है जब आपके पास बड़े गोदाम मौजूद हों जहां जदीद सहूलतों का भी एहतमाम हो। हुकूमती मंसूबे अपनी जगह निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल बहुत ज़रूरी है और उसकी राह में हायल रुकावटों का खात्मा भी, लेकिन हमारे ज़राई शोबा की मुश्किलात को भी सामने रखना पड़ेगा। नाकिस बीज, गैर मयारी ज़राई अदविया, ज़राई आलात की कमी भी तो बुनियादी मसला है। दुरुस्त रहनुमाई का भी फुकदान है। रातों को जागकर फसलों को पानी देने, जानवरों से महफूज रखने वाला काश्तकार दिन में ही खेतों पर फसलों की निगहदाश्त करता है। ज़राई महकमों के फील्ड स्टाफ को ऑन स्टॉप जाकर मसाइल के हल में उससे मुशावरत करनी चाहिए और पेस्टिसाइड डीलर्स को भी किसान की मदद के लिए खेतों का रुख करना चाहिए, न कि दफातर में बैठकर उनका इंतज़ार। कुछ सरकारी अमाल और निजी शोबे के अफराद को भी मौका मुआयना से बहुत से मसाइल व मुश्किलात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि मार्केट में दस्तयाब नाकिस बीज और गैर मयारी ज़राई अदविया के रुझान की हौसला शिकनी भी ज़रूरी है, ताकि बेहतर और ज़्यादा पैदावार के ज़रिए किसान और ममलकत दोनों खुशहाल हो सकें। वैसे भी अफराद का मुआशी इस्तेहकाम दर हकीकत रियासत का मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने की ज़मानत है। ज़्यादा पैदावार और इस शोबे में ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाकर हम ज़राअत और देहात को तरक्की दे सकते हैं। ज़राई मईशत की बेहतरी जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। ये बात हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को पेश नज़र हमेशा रहनी चाहिए। गंदम, कपास और गन्ने की बम्पर पैदावार ये बात तो साबित करती है कि हमारा काश्तकार मेहनत कश है। उसकी हौसला अफजाई और रहनुमाई की जाए तो वो मज़ीद अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बस ज़राअत की बेहतरी के लिए आसान काबिल अमल पॉलिसियों की ज़रूरत है और ज़राई टेक्नोलॉजी के हुसूल में जो मुश्किलात मौजूद हैं उनका हल तलाश कर लिया जाए तो ज़राई शोबा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। वैसे भी ये बात कहने में कोई मजाका नहीं कि किसी भी रियासत की तरक्की का हर रास्ता खेत से गुजर कर ही जाता है। कौमी मुफाद को पेश नज़र रखा जाए और ज़राअत की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के हुसूल में हायल मुश्किलात को दूर किया जाए।